السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول میری ہر کمی کو ہے تو لازمی کا ایپیسوڈ 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہ ناول تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے زیادہ ایپیسوڈ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھابھی اب بہت پیاری ہیں۔ سی گرین اینڈ آف وائٹ کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے مہرو کے کان میں اس کی ہونے والی چھوٹی نند گھسی تو وہ چونکتے ہوئے زہر آلود خیالات کی زد سے باہر نکلی۔ وہ بمشکل اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ اس کی ویران آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ سب پریشان تھے لیکن پھر بھی نظر انداز کیے بیٹھے تھے۔ دادو، ہمیں تو بھابھی بہت پسند ہے، بھائی کے ساتھ جوڑی زبردست لگے گی۔ بھائی کو تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، پلیز جلدی سے کوئی اچھا سا فیصلہ سنائے کہ ہم نے اسی مہینے کے آخر میں شادی کرنی ہے۔ بڑی بہن پرجوشی سے بولتی اس کا سانس سینے میں اٹکا گئی۔ کیا وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی جائے گی؟ کیا وہ اسے دیکھنے سے بھی جائے گی؟ کیا اب اس کی آنکھوں کو کبھی قرار نہیں آئے گا؟ اس کا دل قطرہ قطرہ کرلا رہا تھا۔ اپنی حالت سے گھبراتی وہ فوراً اٹھی اور پھر احساس ہونے پہ ان کو دیکھتی بمشکل اپنے لبوں کو کھینچتی بولی، میں ذرا کچن سے ہو کے آئی۔ وہ ان کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کو بھاگی جب اس کا سر کسی چیز سے زور سے ٹکرایا۔ اس نے سر تھامتے بھیگی نظریں اٹھائی اور دشمن جان سے نظر جاٹ کی۔ مبارک ہو، اس نے دیکھتے ہی خنجر چلایا جو اندر تک اٹک گیا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سنا ہے اسی مہینے ہو رہی ہے شادی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ میری شادی کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، اٹس نن آف یور بزنس۔ اس کو گراتے ہوئے کہتے وہ اس کی سائڈ سے نکلتی جانے لگی جب جھٹکا کھا کے رکنا پڑا۔ یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے مہرما شاہ۔ اس نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اپنے سامنے کیا تو وہ بے ساختہ اس سے ٹکرائی۔ وہ ابھی تک اس کی بے باکی پہ ہی سنبھل نہ سکی کہ اس نے اسے مضبوط گرفت میں قید کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ تڑپی۔ ابھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دھوکہ دے ہی دیا آپ نے، بڑی جلدی راستہ بدل لیا کہ کسی اور کی صحت سجانے کو تیار بیٹھی ہیں جو کہ ہونا پاسبل نہیں۔ اس نے اس کے چہرے کی اور جھکتے ہوئے کہا تو وہ غضب کی مزاحمت کرتے اپنے آپ کو آزاد کرتی چٹکی۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو دبیر خان، مر جاؤں گی لیکن اب کبھی تمہارے خواب دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی، اور تم کتنی ہی گھٹیا باتیں کیوں نہ کر لو تمہاری سیج نہیں بلکہ اسی کی سیج سجاؤں گی جس کا آج رشتہ آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے گھر جانا ہے رہنے کے لیے۔ اس نے اسے کوٹ پہناتے ہولے سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہوا۔ خیریت؟ اس نے آبرو چکائے۔ ولی اور ہدی کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنی اور شادی کی تیاریاں بھی کہ مہرما کی شادی کے بعد اس کی بھی شادی ہے۔ اس نے سر جھکاتے جواب دیا۔ نہیں، رکنا نہیں ہے۔ وہ ریوالور چیک کرتا گن ہولڈرز میں رکھتا بولا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے نظریں اٹھائی اسے دیکھا اور اس کے لفظ اس کے لبوں میں ہی مقید رہ گئے۔ یہ چیک اپ کب تک کروانے ہوں گے مجھے؟ سڑک پہ رواں دواں چلتی کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے آریان سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے پوچھا۔ تنگ آ گئی ان سب سے؟ اس نے بیزاری چھپاتے کہا۔ بس کچھ ہی سیشن رہ گئے ہیں، پریشان مت ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تسلی دیتے ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ لیکن میں ادھر کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ دبے دبے انداز میں بولی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس دن کے واقعے کو اتنے دن ہو چکے تھے لیکن وہ آج بھی اس کی نظروں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرتی کہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں کر ہو گئی کہ اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی، اور پورے استحقاق سے اس پہ اپنا حق جما گیا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہتے گویا اسے چڑھایا۔ میں بھی تو رہتی نا آپ کے بغیر؟ خود آپ آج 5 دن بعد گھر آئے اور میرا بھی تو دل نہیں لگتا۔ اس نے دانتوں تلے زبان دمائی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ریئلی؟ اس نے مڑتے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کرتے اس کی چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس کا رنگ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ رخسار شرم سے تپنے لگے، اس کو کوسنے لگی کہ یہ سب کیوں کر ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی خیر کن چمک اور تپش کو برداشت نہ کرتی وہ دروازے کی طرف پلٹی۔ آج کے بعد جتنے دن خود غائب ہیں گھر سے میں بھی اتنے دن گھر جاؤں گی۔ اس کی خود سے کہی گئی دھیمی سی ہڑبڑاہٹ جب اس کے کانوں میں پہنچی تو اس کے لبوں پہ محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ تجھے جانا ہے پیا کے گھر؟ اوہ گوری، تجھے جانا ہے پیا کے گھر؟ ان سب کے دھاوا بولنے اور ایسے بے ہنگم گانے پہ اس کا دل انہونی کے خیال سے لرزا۔ آج شاہ مینشن کی خواتین اور کچھ مرد اس کے گھر آئے تھے اور اس کے دل پہ یہ موہوم سی امید تھی کہ شاید اس رشتے سے انکار ہو جائے، لیکن شاید اس کی دعائیں رنگ نہیں لائیں تھیں۔ شاید زندگی کو اس سے اور بھی امتحانات لینے مقصود تھے۔
ارے بنو بنے گی دلہنیا، ان سب کے لہک کے گانے کیونکہ وجہ وہ چونکی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مبارکہ ڈیئر، رشتہ فائنل ہو گیا، وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو تمہاری ڈولی اٹھے گی۔ وہاں زبردست سی ہوا مچ گئی جبکہ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا مہرو؟ زینی نے بے ساختہ پوچھا۔ اتنی جلدی کی ڈیٹ؟ لالے نے کچھ کہا؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آنسوؤں کے گولے نے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اوہو پریشان مت ہو، بہت سویٹ ہے ہمارے بردر ان لا، آج ہم مل کے آئے ہیں، تم بہت خوش رہو گی، ڈونٹ وری، ہمیں بہت پسند ہے یار، کیا شاندار دلہا ہے تمہارا۔ وہ سب اسے تسلی دینے میں لگی کہ وہ وہاں ہوتی تو سنتی نا۔ اس کے دماغ میں زہریلی سرگوشیاں محو رقص تھیں۔ مہرو بی بی قابو رکھے خود پہ، یہ آپ پہ یہ سب زیب نہیں دیتا، مجھے مجبور کریں بی بی کہ میں سب سر کو بتا دوں۔ اپنی عزت کو یوں پامال کرنا چھوڑ دیں، بہت جلدی راستے بدل لیتی ہیں آپ، کسی اور کی سیج کبھی نہیں سجا سکتی، اب یوں راستے میں نہیں جا سکتی، میں جانے نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ ان سرگوشیوں سے گھبراتی وہ ہاتھوں سے کانوں کو ڈانپ گئی۔ واٹ ہیپنڈ مہرو؟ وہ ان سب کی طرف بڑھے جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میرا سر درد کرا، تم لوگ شور۔ ان کے پوچھنے پہ اس کے آنسو پھسلے اور بے ساختہ بہانہ سوج گیا اور وہ نظریں چراتی بول پڑی۔ اوہ سوری یار، تم ریسٹ کرو، ہم چلے جاتے ہیں۔ زینی نے سب لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ لیتے باہر کی طرف قدم بڑھائے جبکہ وہ وہیں پیچھے کی اور بیڈ پر گر سی گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی مسلسل جاری تھی۔ ہجر کا احترام تو دیکھو، میرے آنسو ایک ترتیب سے نکلے۔ وہ جو وعدہ کر رہی تھی خود سے کہ کبھی اس کے خیالات کو اب دماغ کی گلیوں سے گزرنے نہ دے گی، پھر سے اس وعدے کو توڑ بیٹھی۔ اور ابھی تو اتنے کٹھن مراحل باقی تھے، وہ کیسے ان سب کا سامنا کرے گی اور اسے جان چھڑائے گی۔ اس کی جان حلق میں آ سمٹی تھی، اسے لگا کہ اگر سب ایسا ہی رہا تو وہ اس کی یاد اور بے رخی سے مر جائے گی۔ یہ سب سوچتے وہ ٹوٹنے لگی۔ آئی ہیٹ یو دبیر، آئی ہیٹ یو، پھوٹ پھوٹ کے روتی وہ تکیے میں منہ دیے ہلکے سے لگی۔ وہ گھر کب جا سکتی تھی؟ چاچو کی شادی ہے تو اس نے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑی۔ تو شادی میں گھر جانا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو ویسے شادی کیسے اٹینڈ ہو سکتی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جیسے بھائی اٹینڈ کریں گے تم بھی ساتھ کر لینا، اس میں کیا ایشو ہے؟ اس نے لاپرواہی سے سامنے دیکھتے جواب دیا۔ یہ میری پہلی شادی ہے، آپ جہان انکل سے بات کریں نا کب بھیجنا ہے مجھے، میں اچھی طرح سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور اگر آپ کے جہان انکل نے منع کر دیا تو؟ اس نے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو آپ انہیں کہیں نا، اب ادھر ہی تو نہیں رہنا نا؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ کیوں ادھر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ اس نے گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے جواب دیا تو کچھ پل کو لاجواب سی ہو گئی۔ اچھا نہیں لگتا کیا ادھر؟ اس نے پھر سے سوال کیا تو اس نے رخ بدلتے جواب دیا۔ اچھا لگتا ہے بہت، آواز بہت دھیمی تھی۔ تو جب سب اچھا لگتا ہے تو پھر رہنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کی بات پہ وہ بے سکون ہو گئی۔ کیا یہ صرف بات تھی، کوئی امید، کوئی اشارہ، کوئی کرن یا کوئی اقرار و اظہار کی کوشش؟ یہ سب سوچتی وہ دھڑکنیں شمار کرتی چپ سی رہ گئی۔ سر 3 بچیاں ہیں اور 4 بچے ہیں، اس نے موبائل دیکھتے اسے اطلاع دی۔ ان کے ساتھ 6 گارڈز ہوتے ہیں، 2 اسکول کے اندر جاتے ہیں، باقی 4 اسکول کے ارد گرد اور گیٹ پر متعین رہتے ہیں۔ اس نے سر جھکاتے اٹھاتے اسے بریفنگ دینا جاری رکھا۔ گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مختلف سوال آیا۔ سر 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک میں ایک گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ بچے اور دوسری گاڑی گارڈز کی گاڑی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پہ جمع شدہ معلومات پہ مرکوز تھیں۔ سر سیکیورٹی کا سسٹم تو کافی ہائی الرٹ لگتا ہے، ہمارے لیے ٹارگٹ کو اچیو کرنا کافی ٹائم ٹیکنگ اور مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے ڈرتے بات مکمل کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے مائنڈ میں ہوگی۔ تصویریں دکھاؤ سب بچوں کی، اس نے آرڈر دیا۔ اس نے فوراً موبائل اس کے سامنے میز پر رکھا تو اس نے فوراً نظریں اسکرین پر جمائیں تو گہری نظروں سے تصویروں کا معائنہ شروع کر دیا۔ یہ بچی ٹارگٹ ہوگی ہماری، اس بچی پہ فوکس شروع کر دو، بہلا پھسلا کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو یا کچھ بھی، لیکن یہ بہت زبردست مہرہ ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کا شکار دھیان اور ہوشیاری سے کرنا۔ اس نے ایک تصویر پہ انگلی رکھتے کہا تو وہ سر ہلا گیا جبکہ اس کی شکاری نظریں ابھی بھی اس معصوم تصویر پہ جمی تھیں۔ جی یہ آ گئے ہیں، آپ کر لیں ان سے بات۔ اسٹڈی سے خان، موہد اور معاویہ کی ہمراہی میں باہر نکلتے اس کی مدھم آواز سنی تو اس کی سمت متوجہ ہوئے جو اس کے ساتھ سب کو دیکھ کے تھوڑا نروس ہو گئی، جو ان کی موجودگی سے لاعلم تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے موبائل اس کی سمت بڑھایا۔ یہ بھابھی بات کرنی ہے، وہ اتنی مدھم آواز میں بولے کہ وہ مشکل سن سکا جبکہ معاویہ کا کہا چھوٹ اٹھا۔ توبہ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ قسم سے آپ کے صرف آپ کے سگے اصلی والے شرعی اور قانونی شوہر ہیں، کھل کے بات کریں۔ اس کی گل افشانی پہ اس نے جھنپتے سے گورا تو وہ مشکل کہا ضبط کیے خان اور موہد کمرے سے نکل گئے جبکہ اس کے تاثرات انجوائے کرتا وہ بھی کھلکھلاتا باہر کو نکلا
تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوئی جو محو گفتگو تھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، ریحان بھی ٹھیک ہے۔ اس کی نپی تلی آواز گونجی تو وہ مزید متوجہ ہوئی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جہان۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا، وہ پریشانی سے ناخن چبانے لگی۔ جی بھابی کہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہ علیزے کو تو کچھ دن ادھر چھوڑ جائیں، بہت یاد آ رہی ہے، ویسے بھی تھوڑا کام ہے تو مہرو کی شادی تک آ جائے گی جلد ہی۔ انہوں نے اس کی خاموشی سے گھبرا کے لمبی سی تفصیل مہیا کی، جبکہ ان کی پہلی بات سن کے ہی اس نے بے ساختہ پلٹ کے اس طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس کی نظروں میں ایسے شعلے نکل رہے تھے کہ وہ نظریں جھکانے پہ مجبور ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ کتنی جلدی فاش غلطی کر چکی ہے۔ اوکے میں بھیج دیتا ہوں انہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہنے پہ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ تھینک یو سو مچ۔ مرینا مشتکر ہوئی تو اس کے اتنی جلدی مان جانے پہ، جبکہ اس کی جان لبوں پہ اٹکی ہوئی تھی کہ اب نکلی کہ تب۔ اٹس اوکے۔ اس نے نپے تلے انداز میں روکا تو الوداعیہ کلمات کہتے موبائل رکھتے اس کی جانب پلٹے بغیر حکم جاری کیا، پیکنگ کرے، ابھی خان چھوڑ آتا ہے۔ اس کے سرد لہجے میں اتنی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کا رواں دواں سرک پڑا۔ شاہ پلیز لسن۔ اس نے باہر نکلتے دیکھ کہ اس نے بے ساختہ پکارا تو اس کا اٹھایا گیا قدم اس کی پکار پہ وہیں رک گیا۔ مگر تم جو پکارو جان حاضر، آنا بھول جاؤں غرور وراں۔ میں نے بھابھی کو کچھ نہیں کہا، وہ فوراً اس کے سامنے آتی بولی۔ اوکے آپ پیکنگ کریں اب، اس نے اسی انداز میں کہا تو اس کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھیگتی آنکھوں اور روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ جو لاشعوری طور پر اس کی دیوانگی، محبت اور جنونیت کی عادی ہو چکی تھی، اس کے لیے اس کا یہ لب و لہجہ، یہ ناراضگی اور بے رخی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے ایسی کاٹدار نظروں سے دیکھا کہ اس کا دل گہری کھائیوں میں جا گرا اور آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھابھی نے پوچھا آنا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ شاہ کہتے ہیں دن کو جانا ہے، رات نہیں رکنا۔ وہ مجھے تنگ کرنے کو ایسا کیا پلیز۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتی رو پڑی۔ میں نے کچھ کیا؟ مجھے کہیں جانا ہے میرے ساتھ، ایسا نہ کریں، مجھے آپ کی ناراضگی مار ڈالے گی پلیز شاہ۔ وہ جو اس کی ناراضگی کا سوچ کے آدموئی ہوئی جا رہی تھی، ضبط ہوتے نہ جانے کون کون سے انکشافات کرنے لگی۔ وہ یوں ہی بھیجتے لبوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پلیز ایسا نہیں کریں، میں نے کہیں نہیں جانا، کبھی بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے شاہ پلیز۔ وہ بلکتی جا رہی تھی، اس کے لمس اور تسلی کے لیے تڑپتی بولی۔ اس کا ایسا رویہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھوتی اسے اپنے گرد ایک سخت سا شکنجہ محسوس ہوا جو اس کے لیے رگوں پہ میں اترنے لگا۔ وہ ایک دم پرسکون ہوتی چلی گئی، گویا کہ یہ لمس اس کے ہر مرض کی دوا ٹھہری ہو۔ تو آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ جی، اس نے لرزتی آواز میں کہتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تو اس کے کھلے گریبان سے ٹکراتا اس کا ملائم چہرہ جہان کے اندر جذبات کا ایک ایسا سمندر لے آیا جس کے اندر وہ سرشاری اور خماری کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ اسی سرشاری اور خماری میں بہکتے ہوئے اس نے بازو مزید پینچے تو اسے لگا کہ وہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی، ساری دنیا سے کٹ کے رہ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ آنچ دینے لگا۔ اس کے حصار میں اس کی گرم سانسوں کے دائرے میں قید وہ کانپتی اور دھڑکتی سانسوں کے ساتھ بمشکل کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی دروازے پہ ہوئی زوردار دستک نے ان افسوں خیز لمحوں کا فسوں توڑ سا ڈالا۔ اس کے ماتھے پہ شکنجوں کا جال سا بچھنے لگا اور چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔ دستک سن کے اس نے اس سے پرے ہٹنا چاہا لیکن گرفت مضبوط تھی ابھی بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے بمشکل سے دیکھنا چاہا جب آنکھوں پہ ایک سلگتا سا لمس اس کی بوجھل پلکوں کو مزید بوجھل سا کر گیا۔ ان کو اذیت دینا بند کرنے ورنہ سود سمیت حساب لیا جائے گا کہ یہ سب آپ کے پاس میری امانت ہیں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتی اس کی لو کو چھوا تو وہ لرز گئی۔ اس کی بات پہ وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ ابھی آپ کی بھابھی سے پرومس کیا ہے، آپ جانے کی تیاری کریں۔ اسے حصار سے آزاد کرتے وہ بولا تو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اوکے وہ بعد میں فائنل کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا وہ چیخ پڑی اور دروازے پہ بھی زوردار دستک ہوئی پھر سے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اوکے اس بارے میں آ کے بات کرتے ہیں، رونے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ میں وہ کروں گا جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کے زرد ذو معنی انداز میں دی گئی دھمکی پہ اس کا چہرہ کرمزی سا ہو گیا۔ اس نے فوراً چہرہ صاف کیا اور بکھلاتی رخ بدل گئی۔ کتنا مشکل کام ہے یہ شاپنگ کرنا۔ اس نے آتے ہی شاپنگ بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے دہائی دیتے بغیر سب کو دیکھے وہیں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ساتھ آتی زالے دریا اور علینا سٹپٹا گئیں لاؤنج کی صورتحال دیکھ کے۔ میں تو کہتی ہوں کہ شاپنگ ساری دلہا دلہن خود جا کے کرے، قسم سے باقی سب فضول میں تھک جاتے ہیں۔ اس نے پھر سے ہونک لگائیں۔ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ادھر شاپنگ
हवाई मखलूक करती है, तुम बगैर शॉपिंग के रहती हो। अलीना ने इसकी आंखें खुलवाने और सीधे बिठाने को ऐसे चीत लगाते कहा, लेकिन वो जो हकीकतन थकी हुई थी इसी तरह लेटी रही। थैंक गॉड हमारे घर में मोस्टली शॉपिंग घर बैठे ही हो जाती है, मम्मा लोग खुद ही कराते हैं और मेरी शॉपिंग भला करे मेरे मियाँ और सास बहुत प्यार करते हैं, इसने इन्हें चिढ़ाते हुए कहा। इसकी बेपरवाही पे सब ने कफ अफसोस मिला और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। येलो फ्लैपर और मेहरून ओवर ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस बालों को अजीबोगरीब सा जूड़ा बनाए, इनफैक्ट बालों का कचूमर बनाए जिसमें से आध बालों की लेटें बाहर निकली थी। वो बेपरवाही से दुपट्टा लिए सोफे पर टांगे फैलाए वो नीम दराज सी थी। वो नींद में डूबने ही वाली थी जब इसे चेहरे पर गहरी पुरतपिश सी निगाहों का एहसास हुआ। इसने सुर्ख बोझल आंखें खोले इधर उधर देखने की कोशिश की। दाईं जानिब को देखते ही इसका दिल बेतहाशा धड़क उठा। वो सोफे पर अपनी शानदार शख्सियत समेत विराजमान था, इसकी चमकती निगाहें इसी पर मरकूज थीं। वो झिझकते हुए सीधी हुई और इसने धीमे लहजे में सलाम किया और एक खा जाने वाली नज़रों से सब भाभीियों पर डाली, गोया ये सब इनका ही कसूर हो। आप कब आए? उसने धीमे लहजे में पूछा। मेरा तो ख्याल है मैं 33-35 साल ही हो गए हैं, बाकी ये सब बेहतर जानते हैं। अंदर आते वली ने इसका सवाल अचकते हुए इसे जवाब दिया तो वो दांत किचकिचा के रह गई। आपसे किसने पूछा? इसने गुस्से से घूरा तो जहान से मिल रहा था। तोबा क्या ज़माना आ गया, शोहर के आते ही भाभी को पराया कर दिया। छी छी, इसने गोया गहरा अफसोस किया। इसके इस जुमले पे वो सटपटा गई। वैसे लीज़े कभी तो ख्याल आता होगा कितना बुढ़ा शोहर है मेरा। इसने आंखों में भरपूर शरारत लिए संजीदे लहजे में इससे सवाल किया तो सबके लबों पे मुस्कुराहट मचलने लगी जब वो मुश्किल रोकी गई। इसका सवाल सुन के इसका मुँह हैरत से खुल गया। कौन है बूढ़ा? वो तो नहीं है, आप खुद होंगे। और आप जाएँ यहाँ से, खबरदार जो मेरी दोस्त से शादी की जाके करें खुद किसी बुढ़ी से शादी। वो लाल भुभुका हुई। वो सबका मुश्तरका छत पार कह खा इसे खज्जल सा कर गया। वल्लाह जहान भाई, आप आज आपकी बेगम में पक्की बीवियों वाली रूह आन समान पड़ी है। इसने फिर शरारत की तो अब की बार इसने कुछ कहने की बजाय इसे खूनखार नज़रों से घूरा तो सब बेसाख्ता हंस दिए। अलीज़े रेडी हो जाओ, जहान आपको लेने आया है, मरीना ने इतला देते हुक्म भी दिया। इसकी बात पे इसने इसकी तरफ देखने की गलती ना की कि वो जानती थी इसकी आंखों में शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आप इस नेक मकसद के लिए आए हैं। इसका फिर से चुटकुला आया जो इसे आग लगा गया, लेकिन इसने इसकी मौजूदगी की वजह से कंट्रोल रखा। जी इनफैक्ट कुछ दिन तक मेहंदी का फंक्शन है तो इनकी मौजूदगी लाजिम है। इसने मखसूस अंदाज में जवाब दिया तो वो सर हिला गया। बहुत अच्छा किया सर, मैं तो तंग आ गया था, इसकी वजह से अपनी होने वाली बेहतर से बात भी नहीं हो पा रही थी। इसने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया। वो जो उठ के ऊपर जाने लगी थी वो पलटी और दोनों मुट्ठियों में इसके बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि वो करा गया। आपने बताया नहीं अपने आने का? इसने बाहर देखते इसे सवाल किया कि उनकी कल रात को ही बात हुई थी, अचानक प्रोग्राम बना रुकना था आपने? इसने इसकी तरफ देखते इसे जवाबन सवाल किया तो वो बुखला गई। नहीं तो मैंने तो वैसे ही पूछा, लेकिन बोलने के बाद इसकी बेसाख्ती पे खज्जल सी हो गई। तभी एक खूबसूरत से फार्म हाउस की तरह के एरिया में जा रुकी। ये कौन सी जगह है? इसने फ़ौरन पूछा। बाहर तो आए, फिर बताता हूँ, इसने इसकी तरफ आते कहा। वो बाहर आई तभी एक और गाड़ी वहाँ आके रुकी और खान बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैम कैसी हैं आप? इसने इससे पूछा तो वो मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इसके सवाल पे वो उस बात में सर हिला गया और जहान की तरफ मतवज्जा हुआ और इसके कान में धीमी आवाज़ में न जाने क्या खुसर पुसर करने लगा। हम इधर क्या करने आए हैं? जब इनकी लंबी गुफ्तगू हुई तो इसने उकताते हुए बेचैनी से अपना सवाल दोहराया तो जहान फ़ौरन मुतवज्जा हुआ और खान को कुछ कहते इसकी तरफ पलटा और इसे ऐसे अंदर की जानिब बढ़ते बोला, किसी ने ये जगह लेनी है और किसी ने ये जगह देनी है तो इसे देखने आए हैं। इसने मुख्तसरन बताया तो वो सर हिला गई। क्यों क्यों इतनी प्यारी जगह देना चाहता है? सब कुछ घूमने के बाद जब वो पिछले एरिया में आए तो वो अफसोस से बोली तो वो ठटका। आपको ये जगह पसंद आई? इसकी तरफ देखते कहा, हाँ बहुत। वो सामने फूलों को देखते मस्मराइज होती बोली, ओके तो ये जगह हम ख़रीद लेते हैं। इसको पीछे से अपने हसार में लेते वो बोला, लेकिन हम इधर क्यों? इसके लम्स से कसमसाती वो बोलने को थी जब इसने अपना चेहरा इसके बालों में छुपाते सरगोशी की। हम ये हॉली डेजर्ट पॉइंट के लिए लेते हैं ताकि छुट्टियों में अपने 24-26 बच्चों के लेके यहाँ पे आया करेंगे। इसकी बात पे इसने करंट खा के इसे देखा। ये सब इसकी सोच और प्लानिंग में दूर दूर तक ना था। इसका दिल यूँ धड़कने लगा गोया सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा।
بچے ہمارے 26 بچے، اس کے حلق سے لرزتی کانپتی آواز تصدیق کرنے کو نکلی۔ اس کا رنگ سرخ ترین ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل ہمارے بچے، کچھ آپ جیسے کچھ میرے جیسے۔ اس نے بھرپور سنجیدگی سے اسے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس کا دل سکڑ سا گیا، گویا کہ اس نے اپنے بے رنگ سے رشتے میں رنگ بھرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ نہیں، میں اتنے بچے نہیں، وہ ڈر کے کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، بٹ میرا ارادہ یہی ہے۔ اس کی بات پہ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے بکھلاتے اسے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ مکمل سنجیدگی لیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کسی کی کھنکھار نے یہ پہ بڑبڑائی، سر اس سے زیادہ کچھ کہنا سننا میرے لیے برداشت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ خان کی مسکراتی شریر آواز نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کی سائڈ سے نکلتی اندر کو بھاگی۔ آج معاویہ زینی اور مہرو کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا اور ساتھ ہی نکاح کی تقریب بھی تھی۔ اورنج شرارے، بلو اینڈ یلو شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ لیے وہ آج پہلی بار اس گیٹ اپ میں آئی تھی۔ دونوں ہاتھ میں میچنگ بھر بھر کے چوڑیاں پہنے اور گجرے سجائے، لائٹ سے میک اپ میں لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے وہ اس کے موتیوں کے پھول لگائے۔ جب وہ سچی سے باہر کو نکلی تو پہلا ٹکراؤ مما اور چچی سے ہوا۔ ماشاءاللہ آج لگ رہی ہے میری بہو سہاگن۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے گلے سے لگایا تو وہ چھنپ گئی، رنگت میں سرخیاں کھلنے لگیں۔ آج ہمارے بچے کی خیر نہیں، بیگم نے انہیں بہکانے کی فل تیاری کر رکھی ہے۔ چچی کی زوم آئینی بات پہ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے پلکیں اٹھائیں تو وہ دل تھم سا گیا۔ وہ سامنے ہی وائٹ شلوار سوٹ پہنے، گلے میں بلیک شال لپیٹے اسے پرشوق و گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبراتی نہ داستہ طور پر وہ مما کے پیچھے چھپی۔ وہ کل رات کا غائب ہوا ابھی اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا، جس کی ناراضگی دکھانے کو لاشعوری طور پہ مما کے پیچھے چھپی۔ ارے جہان! چچی کی نگاہ اس تک گئی تو اس نے فوراً آواز دی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کے دل کو پتنگے لگ گئے۔ وہ بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ کدھر غائب ہو کل سے؟ اتنی پیاری بیگم کو چھوڑ کے؟ انہوں نے آتے ہی کان کھینچے۔ چھوڑنے کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انفیکٹ کچھ دیر منظر سے ہٹا تھا۔ ابھی کے لیے حکم۔ نگاہیں اسی پہ مرکوز کیے اس نے سوال کیا جو انگلیاں چٹکاتی بے چین کھڑی تھی۔ علیزے پیاری! اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا بول کے اسے پوری تقریب میں بچنے چھپنے پہ مجبور کرتی، وہ بول اٹھی، ماما میں مہرو اور زینی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ تو پھر ابھی جواب سنے بغیر وہاں سے نکلی۔ اپنے عقب پہ اسے چچی کی شریر آواز سنائی دی، جہان ابھی تک علیزے تم سے شرماتی، افسوس ہے تم پہ۔ انہوں نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ جہان کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ کمرے میں گھس گئی۔ ماشاءاللہ چشم و بدر پہ یہ پریاں کدھر سے اتری ہیں آج؟ دونوں کو دیکھ کے وہ بے ساختہ بولی، لہجے میں بزرگانہ سی شرارت تھی، نہ کریں بھابی، آج آپ سے پکی والی بھابی کی فیلنگ آ رہی ہے، زینی نے جھنپتے ہوئے کہا۔ پپے کٹنی بھابی کی۔ مہرو نے اپنے خول سے باہر نکلتے ٹکڑا لگایا تو وہ ایک پل کو چپٹی، انفیکٹ اسی کی تیاری کر رہی۔ اس نے شرارت جاری رکھتے کہا، لیزے ان کو لے آئیں باہر۔ آیت نے آواز دی تو اس نے انہیں کھڑا کیا اور سب سیٹ کیا۔ پھر اچانک باہر سے موہد، آریال، طلال اور زریز آ گئے اور انہیں زرتاری آنچل کے سائے میں انہیں باہر لے جانے کو۔ تو ایک دلہن کے دل خوش کن خیالات کی زد میں تھا، جبکہ مہرو کی حسیات گویا مردہ ہو رہی تھیں۔ اور تب اس کے احساسات کرلانے لگے جب اس کے سامنے سٹیج کے بائیں جانب نیچے کھڑے ملگجے سے حلیے میں خان کو دیکھا۔ اس کی نظریں اسی پہ جمی تھیں، اس کے قدم لگ رکھا ہے۔ ایک پل کو اس کا دل چاہ کے وہ سب کچھ بھولتی اس کے سینے سے جا کے لپٹ کر اور سب دکھ درد اسے سنائے، لیکن وہ ہولے سے چلتا ان کی جانب آیا، اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں اور تب اس کا دل ڈوب گیا جب وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کان میں پگھلا ہوا سی ساؤنڈ ڈالا، شادی مبارک ہو مہرما شاہ۔ بلکہ یہ شادی مبارک نہیں ہوگی کیونکہ یہ کسی اور کے لیے سجائی گئی ہے۔ مہرما شاہ، اسی جرم کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج وہ شاید ساری مسئلے پار کرنے کو تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے ایک ہی گردان سے، شادی مبارک ہو مہرما شاہ، مہرما شاہ، مہرما شاہ۔ وہ جس کی منت سماجت پہ بھی اسے ایسے مخاطب نہ کرتا تھا، آج اس موڑ پہ کیوں؟ اس کا دل نوحہ کن ہوا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کس نے سٹیج پہ بٹھایا، کون کون پاس ہے۔ وہ تو سب حسیات و ہوش و دل جان کچھ فاصلے پر کھڑے اس بے مہر کو سونپ آئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی، وہ بہت پرجوش سی پہلی دفعہ اس رونق کو دیکھ رہی تھی۔ بائیں کان میں ہوئی سرگوشی پہ بکھلا کے پلٹی تو پاس کھڑے آریان سے نظریں ٹکرائی۔ اسی بات پہ وہ چھنپ گئی اور رخ پلٹتے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ تھینک یو۔ اس کی جانب سے رخ پلٹے بھی ابھی اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر رہی تھی
کہ اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ نکاح کب تک ہوگا؟ اس کو خود سے بیگانہ کرنے کو اس نے دوسری جانب توجہ کرائی۔ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لالے کی پتہ نہیں کیا لوجک کہتے ہیں، پہلے یہ رسم کریں، نکاح لیٹ نائٹ کرنا ہے۔ اس نے اس کی پرابلم سمجھتے اس کی جانب سے نظریں ہٹا کے جواب دیا، اوکے میں مما کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر مرینا اور زہرا بیگم کی طرف چلی گئی۔ تقریب کا اہتمام شاہ مینشن کے وسیع لان میں کیا گیا۔ رسم کا آغاز دادو کر چکی تھی۔ جہان کے اسٹرکٹ آرڈر کی وجہ سے معاویہ کو زینی سے پرے کر کے بٹھایا گیا تھا، اور یہ زینی کی فرمائش تھی کہ لالا وہ تنگ کرتے ہیں انہیں سائڈ پہ بٹھانا، اس لیے وہ مہرو کے ساتھ تھی، جبکہ معاویہ زینی کی بائیں جانب منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ سب رسم پوری کرتے، ہلا گلا کرتے، یہ سب شور شرابہ بھی اسی ماحول کی جانب لے کر نہ آ رہا تھا۔ علیزے اب آپ ادھر آؤ۔ وہ جو بھابھی کے پاس کھڑی کھلکھلا رہی تھی، مما کی آواز پہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلیے محترمہ، سہاگن ہونے کا فرض نبھائیے کچھ۔ لریب بھابھی نے کندھا تھپ تھپاتے کہا تو وہ جھنک گئی۔ اسٹیج پہ قدم رکھتے وہ رکی جب جہان کو وہاں براجمان دیکھا۔ یہ بات اس کے مائنڈ سے نکل چکی تھی کہ انہیں ایک کپل کی طرح یہ پوری رسم کرنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زینی کے ساتھ بیٹھتے لریب کی ہدایات کے مطابق رسم شروع کر دی۔ جب معاویہ کو مٹھائی کھلانے کی باری آئی تو سب کی چیخو پکار پہ وہ ڈر سی گئی۔ معاویہ بڑی بھابھی ہے، زور سے کاٹنا ان کے ہاتھ پہ۔ سب اسی طرح کے مشورے دے رہے تھے اور وہ ہاتھ بڑھانے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ جہان کی طرف دیکھا، گویا مدد کی التجا ہو، تو اس نے کھلانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ معاویہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے کندھے پہ زوردار دباؤ محسوس ہوا۔ وہ لتاک کے رہ گیا اور اس دباؤ کی چھپی دھمکی سمجھ گیا اور شرافت سے سویٹ کھا کے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا یار معاویہ، یہ کیا کیا تو نے؟ سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کیا بات کرتے ہو یار، ایک تو ان کے ہٹلر شوہر کو ساتھ بٹھا دیا ہے، پھر یہ بھی ڈیمانڈ کہ ان کی بیگم اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی بیگم کو کاٹوں نہ۔ مجھے میری جان بہت پیاری ہے۔ اس نے جل کے کہنے پر سب کے کہکہے چھوٹ گئے۔ بیٹا یہ ادھر سائن کریں آپ۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، ایجاب اور استقاب ہو چکے تھے، وہ اس طرح بے ساکت اور بے حس بیٹھی تھی، یہ تک نہ جانتی تھی کہ جس کے ساتھ پوری زندگی کر دی وہ ہے کون، کیسا ہے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب جہان کے دوبارہ کہنے پر یہ ایک روبوٹ کی مانند جھکی اور سائن کرتی چلی گئی۔ اسی طرح جہان نے ہی زینی سے سائن لیتے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ بارات پرسوں تھی، کل مہرو کے دلہے کی مہندی لے کر جانا تھا۔ بھابھی لیزے کدھر ہے؟ وہ جو مولوی صاحب کو الوداع کہہ کے بمشکل معاویہ سے جان چھڑا کے آیا تھا، اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے اس نے پاس سے گزرتی لریب سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں، شاید روم میں ہو یا کہیں اور۔ انہوں نے بمشکل مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے جواب دیا اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ وہ جو اچنبھے کا شکار ہوا کہ رسم کے بعد وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ پلٹا تو ساکت سا رہ گیا، جسے ڈھونڈتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر ٹیبل پر جھکی موم بتیاں روشن کر رہی تھی۔ موم بتیوں کی روشنیوں میں اس کا ملائم چہرہ دمک رہا تھا، مہرون لانگ فراک پہنے جس کا سینے سے اوپر تک کا حصہ نفیس جالی سے مزین تھا اور اگلا اور پچھلا حصہ باریک ڈوریوں کی مدد سے آپس میں ملا رکھا تھا۔ پہنے وہ اس وقت اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ کمرہ جو خوابناک ماحول، پھولوں کی مہک اور مدھم روشنی اور سب سے بڑا ملکیت سے احساس جگاتا، سامنے کھڑا وجود۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی جانب بڑھا، تبھی وہ موم بتیاں جلا کے سیدھی ہوتی پلٹی تو ایک دم سے اسے دیکھ کے ماچس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گری۔ وہ ہولے سے چلتا اس کے قریب آن ٹھہرا، بہت قریب، اتنا قریب کہ اس سے اس کی گرم و تیز سانسیں اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئیں۔ قتل کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی گمبھیر سرگوشی پہ اس کا دل لرزنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے بمشکل کہا تو وہ بھرپور انداز میں چونکا۔ وہ آج کا دن بھول چکا تھا، لیکن اس زبردست سے سرپرائز نے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس کی جانب بڑھا، جب وہ بکھلاتی پیچھے ہٹی۔ کیک کاٹے نا، اس نے نظریں چراتے اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ کیک کاٹنے لگا اور پھر اس کی جانب پیس بڑھایا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہلکا سا منہ کھولے تھوڑا سا کیک کھایا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے اپنا دھیان بٹانے کے پوچھا، لیکن جواب چھکے چھڑا گیا۔ کھلائیں مجھے، بلکہ آئیں میں خود کھا لیتا ہوں۔ اس نے اس کے لرزتے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ بدک سی گئی، سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی۔ وہ رخ بدلنے کو تو جب اس نے ہولے سے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی اور کھینچا تو وہ اس اچانک حملے پہ نہ سنبھلتی ہوئی اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ آج یہ دل اس دوری کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے فضول کوشش مت کریں، اس نے اس کے کندھے پہ جھکتے کہا تو وہ دہل سی گئی۔ شاہ وہ بکھلائی، آج
آپ بس میرے پاس رہیں۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے بولنے سے باز رکھتے ہوئے گمبھیر سی فرمائش آئی جس نے اسے سر سے پاؤں تک مشہور سا کر دیا۔ آپ کا گفٹ، وہ بمشکل بولی جب اس نے اس کے بالوں کو ایک سائڈ پر کرتے سرگوشی کی۔ وہ میں اپنی مرضی سے لے لوں گا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے شولڈرز پہ سلگتے لب رکھے تو وہ لرزنے لگی۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج بہت قریب آ کے یہاں؟ اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ ان ہونٹوں سے آپ کی جان نکالوں؟ اس کی اجازت لیتی اس سر تپش سرگوشی پہ اس کی جان ہزارہ طوفان کی نظر ہوئی۔ وہ اتنا قریب نہ آیا تھا لیکن اس کی جان لبوں پہ آ سمٹی۔ وہ اس کی اجازت کا منتظر آج بھی کھڑا تھا۔ وہ تبھی اس نے بے تحاشا جھجکتے لرزتے اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کرتے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی اس پیش قدمی پہ اس نے اس کے سر پہ لب رکھتے اسے زور سے بھینچا۔ اسے ہلکا سا علیحدہ کرتے وہ جھکا اور اس کے کانوں سے آویزیں اتارنے لگا۔ اس کی کانوں کی سرخ ہوتی لوؤں کو اپنے ہونٹوں سے تسکین پہنچائی۔ یہ سب میری امانت ہے، انہیں تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ یہ ہاتھوں پہ لمس چھوڑا، یہ آنکھیں سلگنے لگی، یہ رخسار ان کو معتبر کیا گیا، وہ لرزنے لگی، یہ ہونٹ۔ اس نے اس کے دانتوں سے کچلتے لبوں کو انگوٹھے سے آزاد کرتے اسے ایسے نگاہوں سے دیکھا کہ ہزارہ رنگوں میں نہانے لگی۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے پیار سے رنگنے لگا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ اس کی جان اٹکنے لگی، اس کی سانسیں الجھنے لگیں، اس کے اندر تلک اس کی سانسوں کی مہک اترنے لگی۔ اس نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا گویا کہ اسے رکنے کا اشارہ دیا ہو، لیکن وہ تب پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی باہوں میں مقید وہ حواس کھونے کو ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹتا سیدھا ہوا اور پھر گہری پرشوق تپش بھری نگاہوں سے اس کا سرخ ہوتا تپتا چہرہ دیکھا۔ وہ بھیگے ہوئے لرزے لبوں اور میچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی اور گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جب وہ پھر سے اس کے کندھے پر جھکا اور وہ جھٹکے سے پرے ہٹی۔ وہ یہ واش روم، وہ بکھلاتی اٹکتی جانے کو پرتولنے لگی، لیکن اس کی ایک ہی شدت بھری گستاخی پہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ابھی اس نے چاہا کہ کسی طور اس کو روک سکے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی پیش قدمی کی وجہ سے اس کے طغیانی کے سمندر پہ بند باندھنا اس کے بس کی بات نہ تھی، نہ اس میں اتنی ہمت تھی۔ اس کے اس بہانے پہ اس نے بازو تھامتے اسے روکا اور اس کے کان میں جھکا۔ اس کی سرگوشی پہ اس کے کانوں میں دھواں نکلنے لگا۔ اس نے خون چھلکاتے چہرے کو جھکا کے اس میں نظروں سے محظوظ کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پر جمے تھے۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس نے اس کے کندھے پر لگی ڈوریوں کو ہلکا سا کھینچا۔ وہ سانس روکتی اپنی جگہ پہ رکی۔ اگر وہ پیچھے کی جانب ہوتی تو ڈوریاں فراک سے نکلتی چلی جاتی۔ اس نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے ان ڈوریوں کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھینچتی ہی چلی آئی۔ اس کے ڈوریاں کھینچنے کی وجہ سے اس کا فراک ڈھلک کے اس کے نشیب و فراز نمایاں کر رہا تھا، جس کی بنا پہ وہ اس سے نظریں ملانے سے قاصر تھی۔ یہ خوابناک سا ماحول دونوں کے دھڑکنوں کو سنگم سے تال میل کرتا ایک بے فسوں سا منظر کھینچ رہا تھا، جس میں ڈوبتے وہ دونوں بہک رہے تھے، اسی سرشاری اور خماری کے ہاتھوں بہکتے۔ اس نے بکھری سی علیزی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں سے اس کا دل اچھل کے حلق میں آن ٹکا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا۔ مجھے نہیں جانا میں بیڈ پہ، وہ نروٹھی سی بدحواس سی بولی اٹھی۔ تو کیا یہی میری باہوں میں رات گزارنی ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے بولا تو وہ ہونک سی ہو گئی۔ اس کی کھلی آنکھوں پہ لب رکھتا وہ انہیں بوجھل سا کر گیا اور اس کی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر چہرہ فوراً ہاتھوں میں چھپایا۔ ایسی خطرناک اداؤں پہ کنٹرول کریں وگرنہ میں حساب بے باک کرنے پہ آیا تو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی گمبھیر زومینی سرگوشی پہ اس کی دھڑکنوں نے بہت شور کیا کہ سارا ماحول رقص کر اٹھا۔ اس نے اس کے چہرے پر سے تکیہ کھینچتے اس کے چہرے پر جھکتے پھولوں کی برسات کی، جس کی جل تھل میں وہ پاگل سی ہو گئی۔ بس شاہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے چہرہ چھپاتے رخ بدلا۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں، دل گویا ہاتھوں میں دھڑک رہا ہو۔ وہ اس کی چند جسارتوں پہ ہی پاگل ہو اٹھی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے میں مگن تھی۔ جب اس نے اپنی کمر سے فراک سلگتے محسوس کی، اس کی سانس تھمی کے بعد میں اسے سلگتے لب کا محسوس کیا۔ اس نے دونوں مٹھیوں میں فراک کو دبوچا اور زور سے آنکھیں بند کی۔ شاہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی ڈوبتی آواز ابھری۔ اس لیے اس خوفناک ماحول کو برداشت کرنا مشکل ترین کام تھا، لگنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ میرے تقریباً 6 سالوں کے حساب باق کرنے کا وقت ہے۔ 5 سال میں آپ سے دور تڑپتا رہا اور 1 سال آپ کے پاس رہ کے سلگتا رہا۔ اس نے ماتھے پہ لب رکھے۔ تو اب یہ ان 6 سالوں کے حساب سود سمیت وصول کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لبوں نے رخساروں پہ پھول کھلائے۔
یہ وقت ہے اس جنونیت و دیوانگی کے اظہار کا جس میں میں تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ ہلکا سا اٹھاتے اس کے لرزتے لبوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے کہا، یہ وقت ہے محبت کے اظہار کا۔ لب اس کے کندھے سے ہلکا سا نیچے سبت ہوتے اس نے بے ساختہ اسے تھاما، یہ وقت ہے عشق کی معراجوں کو چھونے کا۔ اس کا دل ایک پل کو ساکت ہوا اور پھر یوں ٹھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کے قریب جھکا وہ اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ میرا مدہوش ہونا جائز تھا، وہ سارا شراب جیسا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور لیب بجاتا اس کی اور جھکا، اس کی انگلیوں میں انگلیاں گھساتا وہ اس کے کان میں جھکا۔ بہت شکریہ میری جان اس اعزاز اور پیش قدمی کے لیے، میری محبت کو قبولیت دینے کے لیے۔ ابھی میری محبت کے مظاہرے برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس کے بدن پہ جا بجا پھول کھلاتا وہ اسے معتبر کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ ایسا بقا ہے جسے زوال نہیں۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہیں آپ۔ اس نے محبت کی انتہا کر دی، اس کی شدت نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھر دی، اس کی شدتوں کے ساتھ اس کی سانسیں اور دھڑکنیں تیز اور مدھم ہو رہی تھیں۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی، ان کے صبر کا پھل تھا، بہت صعوبتوں اور مشکلوں کے بعد ان کے لیے ایک تحفہ تھی جس میں لمحہ بلمحہ وہ بھیگتے جا رہے تھے اور جہان اسے محبتوں کے تلاطم خیز سمندر میں ڈبوتا جا رہا تھا اور وہ بے بسی سے ڈوبتی بھیگتی چلی گئی۔ وہ جب وہ مشکل کچھ دیر پہلے ہی نیند کی وادیوں میں اتری ہی تھی کہ کسی کے پرتپش لمس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھٹ سے کھلی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنا چاہا تو سامنے نظر آتے چہرے کو دیکھ کے اس کے حلق سے چیخ نکلی جسے اس کے مضبوط ہاتھ نے حلق میں ہی دفنا دیا۔ چلائیے مت محترمہ، بدنامی کا خوف آپ کو ہوگا، مجھے نہیں۔ اس کی سرد آواز اس کے رگوں پے میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ اس نے پٹی پٹی نظروں سے اسے دیکھا جسے پل پل اجنبی بن کے مل رہا تھا۔ وہ ابھی اس کے کمرے میں آدھی رات کو موجودگی اس کے لیے باعث خوف اور بدنامی تھی۔ وہ کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگی اور التجائیہ اسے کہنے لگی کہ اس کے لبوں کو اس قید سے چھٹکارا دے دے تو اس کی سمتیں مطمئن ہوتی۔ وہ ہتھیلی اٹھا گیا۔ کیا کرنے آئے ہو اس وقت؟ نکلو ابھی یہاں سے۔ وہ اپنی خوف اور کمزوری پہ قابو پاتی غصے سے دبی دبی چیخی، مبارک دینے آیا ہوں نکاح کی۔ اس کے بالکل قریب جھکتے وہ بولتا، اس کی جان لبوں پہ اٹکا گیا۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور اسے بمشکل دھکا دیتی خود پھرتی سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتی اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچتے اسے بیڈ پر گھسیٹا۔ خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری مبارک، نہیں دکھاؤ مجھے اپنے یہ روپ۔ وہ پھٹ سی پڑی جب اس کی باتوں کے جواب میں وہ اس کے ماتھے پہ جھکا اور محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ شادی مبارک ہو مہرماں افندی۔ اس کے کانوں میں سور پھونکتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ہاری سی شل بیٹھی رہی جیسے سب کچھ لٹا چکی ہو۔ اس کا ہاتھ میکان کی انداز میں اپنی پیشانی پر گیا جہاں ابھی بھی اسے جلتا انگارہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسی احساس کے پاتے وہ اوندے منہ چہرہ چھپاتی رو پڑی، کیوں اب یہ کیوں داغ دے گئے مجھے؟ میری زندگی کی اس کا بلکنا اب شاید زندگی بھر کے لیے تھا۔ اگلی صبح بہت روشن اور بہت سے خوشکن رنگوں سے سجی تھی۔ میں ضدی تھا، ناپرست تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ اس نے کروٹ بدلتے دھیمی سی آنکھیں کھولے ماحول دیکھنا چاہا، لیکن پھر نیند کے ہاتھوں مجبور ہوتی دوبارہ پلکیں موند گئی۔ اس کی نیند تب بھگ سے اڑی جب اس نے اپنی گردن پہ وہی سلگتا لمس محسوس کیا جس سے اس نے ساری رات اپنے سائے میں رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولے دیکھنا چاہا تو اسے خود پہ جھکا مگن پایا۔ وہ اتنی صبح یہ دیکھ کے مرنے لگی کہ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ مارننگ۔ اسے آنکھیں کھولے دیکھ کے وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تو وہ ہلکا سا بولتی اٹھی، لیٹی رہیں ابھی؟ اس نے اس کے دلکش رنگوں سے سجے شرم سے لپٹے چہرے پہ نگاہ ڈالے کہا، جب وہ اب اس کے سامنے لیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے اس کے اٹھتے ہی فوراً خود کو سمیٹتے اٹھ کے بیٹھی، لیکن اس کی اس بھاگنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کا بازو تھامتے اس کی پشت سینے سے لگا چکا تھا۔ اوہو یہی رہیں فی الحال؟ اس نے چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے کہا، نہیں جانے ہیں مجھے، شادی کا ماحول ہے، لیٹ ہونا اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے وہ مشکل بات مکمل کی، اس کے لیے اس کی نظروں کا سامنا اس بے تحاشا قربت میں جان جوکھوں کا کام تھا۔ اتنی سیانی باتیں خیر ہے نا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سے چھیڑا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، بھابی کہتی ہیں جو بیوی شوہر سے پیار کرتی ہیں وہ گھر سے پیار کرتی ہیں وہ سیانی ہو جاتی ہیں۔ اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی اور معصومیت تھی کہ وہ خود پہ ضبط کھوتا اس کی گردن پہ لب رکھتا بولا، نہ کریں الیزے نہ کریں ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ صبح ہے یا رات ہے۔ اس کی گمبھیر سرگوشی کی تہ میں اترتے ہی وہ بھدکتے ہوئے بکھرے لباس کی پرواہ کیے بغیر واش روم کی سمت بھاگی، جبکہ پشت پہ اس کا دھیما سا قہقہا سنائی دیا۔ جب تک وہ شاور لے کے نکلی وہ موبائل پہ مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت کو دیکھتے اس نے تشکر کا سانس لیتے تولیے سے بال آزاد کرتے برش اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے عکس کو دیکھ کے برش چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ اس کی نگاہیں اس کے شبنم کے قطروں سے سجے چہرے پر مرکوز تھیں
بھیگی زلفوں کے جھرمٹ میں اس کا بھیگا سا چہرہ اس کی توجہ سمیٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بال ہولے سے مٹھی میں جکڑتا بولا، کیوں ہاں آپ میرے لیے لازم و ملزم، کیوں آپ کو دیکھ کے زندگی کا احساس ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی جان لیوا سرگوشیاں پرتپش غربت اس کی سانسیں اکھاڑنے لگی۔ وہ اس کی رات کی جنوں خیزیوں سے گھبرائی ہوئی تھی، ابھی پھر سے اسی غربت کا احساس اسے دہکا سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ستارے گردش میں لاتا، دروازے پہ ہوئی دستک پہ اس نے شکر کا سانس لیا۔ دستک کی آواز پہ وہ تشکر کا سانس لیتی اس نے دور ہٹی اور رخ بدلتی متغیر دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے لگی۔ سر، ماما نیچے بلا رہی ہیں۔ اس کے رسپانس کرنے سے پہلے ہی باہر کھڑے خان نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیے بغیر اسے میسج دیا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے پہ جب وہ دوبارہ اس کی سمت متوجہ ہوا کہ وہ بخلاتی اٹھی، مجھے بھوک لگی ہے، نیچے جانے لگی ہوں۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی، لب کچلتی غائب ہونے لگی تھی۔ اسی حلیے میں جائیں گی؟ اس نے گہری لو دیتی نگاہوں سے اس کے بھیگے سراپے کو سر تپا دیکھا۔ اس نے اس کے بھیگے بالوں اور بھیگتی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ شرم سے گلال ہونے لگی۔ اس کی نظروں میں اس کے سجے رنگوں کی بنا پہ وہ مشکبور ہو گئی۔ آپ جائیں، میں آتی ہوں، وہ گڑبڑا کے کہتی ڈریسنگ روم میں گھسی۔ ماما اور دادو اسے دیکھتے ہی بے ساختہ بول اٹھیں۔ اس کے گیلے بال، مشکور سراپا، لجایا سا انداز، اس کے بدن سے آتی کسی دوسرے بدن کی خوشبو محسوس کرتے آج انہیں پہلی دفعہ ایسا لگا کہ وہ میرڈ ہے، وہ اپنے شوہر کے پہلو سے اٹھ کے آئی ہے۔ ان کے اس بے ساختہ پیار پہ وہ چھنپ گئی اور نظریں چرانے لگی۔ اسے لگا کہ وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے چہرے پہ چاہے اس گزری رات کے خوشکن رنگ دیکھ لے گا۔ بھابی، آج آپ بہت گلو کر رہی ہیں، خیریت؟ زریز نے معمول کے انداز میں تبصرہ کیا، لیکن اسے اس کی بات پہ ایک زوردار اچھو لگا۔ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس چھلک سا گیا سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اور پھر ایسا تبصرہ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ کس وقت جائیں گے آپ رسم کے لیے؟ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اس نے موضوع بدلا۔ میرا تو خیال ہے 7 بجے تک چلے جائیں، فاصلہ کافی زیادہ ہے تو جلدی فارغ ہو کے واپس آ جائیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ خواتین میں سے کچھ کو محرور زینی کے پاس ٹھہرائیے گا، اس نے احتیاطاً کہا۔ آپ چلیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ گیدرنگ سے چڑھتا ہے۔ کوشش کروں گا، ابھی مجھے کہیں جانا ہے خان کے ساتھ، اگر جلدی فارغ ہو گیا تو کوشش کروں گا، اس نے شش و پینج میں ڈالتی گفتگو کی۔ کوشش کیجیے گا بیٹا، مما نے تائیداً کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ لالا بھائی کو لے جا سکتے ہیں نا آپ؟ بھابی کو لے جا سکتے ہیں نا آپ کے بغیر؟ تاشے کے سوال پہ وہ جو دانستہ سے ریلیکس کرنے کو اس سے نگاہیں ہٹائے بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں اس کی سمت گئیں۔ اس کے سوال پہ اس نے گھبرا کے تاشے کو دیکھا، گویا چپ رہنے کا اشارہ دیا ہو۔ آپ کیا چاہتی ہیں، بھابی کو لے جانا یا چھوڑ کے جانا؟ اس نے اسی پہ بات ڈال دی۔ آف کورس لے کے جانا، ہمیں اتنی پیاری بھابی ہیں، اتنی سویٹ بھابی ہمارے سارے سرکل میں نہیں ہیں، انہیں لے جا کے تھوڑی شوخیاں ماروں گی کہ بھابی تو ہیں نا۔ اس کے اتنے بچگانہ انداز میں کہنے پہ وہ ہلکا سا آبرو اچکاتے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ ہنس دیے۔ وہ جو اس سچویشن میں بمشکل خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، ان سب کی باتوں پہ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس سے یہ سب کیری کرنا انتہائی جان جوکھوں کا کام لگ رہا تھا۔ فطری شرم و حیا نے اسے بے جان سا کر رکھا تھا۔ توبہ کیا زمانہ ہے، اپنی بدصورتی کو کسی اور کی خوبصورتی سے کور کرنے کا یہ شاندار طریقہ کہاں سے سیکھا؟ زریز نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا تو وہ جل اٹھی، جبکہ ادھر آتے معاویہ کے چھت پاڑ کہہ کے انہیں جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ آپ دونوں بہت برے ہیں، وہ روحانسی سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بمباری ہوتی، پری اور زینی لریب کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ خدا کی قدرت ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی، اور یہ راہ اس چاہ کسی اور کے دل میں ایسی لگی کہ میرے پہنچتے ہی وہ بھی قدم زنجیر فرما دیے۔ زینی کو دیکھ کے سب حسب معمول اس کی رگِ ظرافت پھڑک اٹھی۔ اس کی سب کے سامنے کی گئی اس فضول گوئی پہ وہ شرم اور غصے سے لال ہونے لگی۔ نہ جانے جب اللہ شرم بانٹ رہا تھا تو یہ لڑکا کدھر گیا ہوا تھا۔ لریب نے اسے دیکھتے مصنوعی تعصب سے سر ہلایا۔ میں تو موہت بھائی کو ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ بزی ہے۔ اس نے معصومیت اور ڈٹائی کا ریکارڈ توڑتے ان کی اور ان کے میاں کی ٹانگ بیک وقت کھینچی۔ اس کی بات پہ وہ جنپ اٹھی جبکہ موہت کھانسنے لگا۔ خدا کا نام لو بھائی، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ انہوں نے پناہ مانگتے کہا۔ سب کے لبوں پہ ایک محظوظ کن مسکراہٹ آ گئی۔ مہرو نہیں آئی؟ انہوں نے اٹھتے اسے سوال کیا جبکہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے وہ واقف تھا۔ وہ جو عشق کی رمزوں سے واقف تھا، اسے اندازہ تھا یہ ہجر کی گھڑیاں کس نازک جان پہ کیسی گراں ہیں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ فیصلہ لیتے اسے اس کا نکاح کرنا پڑا۔ نہیں لالا سو رہی ہیں، کہتی ہیں لیٹ سوئی۔ زینی نے مختصر جواب دیا تو وہ سر ہلاتا پلٹا۔
تو جانب یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گلفشانی پوری کرتا ماما کے کان کھینچتے یہ کراہ کر رہ گیا، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ماما قسم سے آج پوری اس ہٹلر کی اماں لگ رہی ہیں۔ جے کی روح کدھر سے آ گئی؟ اس کی دہائیاں عروج پہ تھیں اور اس کی مسخریوں سے سب کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹیں تھیں۔ برآمد جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے سوال دہرایا، کان ہنوز ہاتھ میں ہی تھا۔ کیا بتاؤں ماما، گزرتا 5-6 سالوں سے آپ لوگوں نے خود ہی اپنی بیٹی، جو کہ میری اب سب کچھ لگتی ہے، کو تنگ کرنے کا پرمٹ مجھے دیا تھا۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی بات میں ماما بھی افسوس ملتی اس کا کان چھوڑتی پیچھے ہٹیں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بچے، تم لا علاج ہو۔ زینی گڈ لک بیٹا، اس کے تعففانہ انداز پہ بلند و بانگ قہقہے ابلے۔